بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سسٹم یا ٹیبلٹس، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے جس پر بچے گیمنگ کرتے ہیں. جی ہاں، آج کا میرا ٹاپک ہے گیمنگ. میرے پاس اتنے کیسز آنے لگے بچوں کے اینگر اور ریج کو لے کے کہ مجھے لگا کہ اس کے بارے میں پیرنٹس کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. خدا را نظر رکھیں اپنے بچوں پہ کہ وہ موبائل اگر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا کمپیوٹر سسٹم کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی. وہ گیمنگ کر رہے ہیں تو کتنی دیر کر رہے ہیں. گیمنگ کے بھی اگر میں بات کروں تو فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، لیکن یہ چیز اگر ایکسس ہو جائے تو یہ نقصانات میں بدل جاتی ہے. اس کے فائدے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بچے گیمنگ کرتے ہیں اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں. بچوں کا جو ہینڈ اور آئی کوآرڈینیشن ہوتا ہے، ہاتھ اور آنکھوں کا جو کوآرڈینیشن ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یعنی بچوں کے ہاتھ اور آنکھیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بچوں میں ڈیسیجن میکنگ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. کس وقت کیا فیصلہ لینا ہے اس کی ایکوریسی بچوں میں آ جاتی ہے. بچے تیز، یعنی ان کی جو ورک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے. یہ تو اس کے صرف فوائد ہیں تھوڑے سے جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن نقصانات کی اگر فہرست دیکھیں تو وہ بہت بڑی ہے. میں اس کے آپ کو جسمانی نقصانات، ذہنی نقصانات، رویے کے اعتبار سے بچے میں جو اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں وہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ کے گھر میں بچے گیمنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے اور یہ آپ کے گھر کا بھی مسئلہ ہوگا. ان گیمز میں پب جی ہے، ایپیکس ہے اور فورٹ نائٹ ہے. یہ گیمز بھی میں نے اب گوگل پہ نکال کے پڑھے جب میرے پاس اتنے کیسز آنے لگے. مجھے تو ان کے نام بھی نہیں پتہ تھے، اور جب میں نے ان کی ڈیٹیلز دیکھیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچے کے لیے نفسیاتی اعتبار سے کس حد تک نقصان دہ ہے. تو پہلے اس کے جسمانی نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بچے گھنٹوں کمپیوٹر کے آگے یا سسٹم کے آگے یا PS4 جس پہ بھی وہ گیمنگ کر رہے ہیں اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب نہ ان کے کھانے کا ٹائم ہے. اگر بچہ گیم کھیل رہا ہے، آپ کتنی بھی اس کو آوازیں دے لیں وہ کبھی اپنا گیم چھوڑ کر نہیں آئے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانے کا ٹائم گزر جائے گا، بے وقت وہ کچھ بھی جنک فوڈ کھائے گا. اپنی نیند آڈ آورز میں پوری کرے گا کیونکہ جو نیند کا ٹائم ہے اس وقت تو وہ بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا تھا. تو وہ چیز بھی آڈ ہو جاتی ہے اور روٹین سے آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو فزیکل ایکٹیویٹی کو اوائڈ کرتا ہے اور ورچوئل ایکٹیویٹی کو پریفرنس دیتا ہے، یعنی ان گیمنگ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور بھاگ دوڑ والے جو کھیل ہوتے ہیں وہ بچے نہیں کھیلتے، جس کی وجہ سے ان میں ویٹ کے زیادہ ایشوز کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ بچوں کا ویٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی سی عمر سے بڑھ جاتا ہے. اوبیسٹی کا پرابلم ہونے لگا ہے ان کو. تو یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے کہ روٹین بچوں کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، نیند کا، کھانے کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا. اب آتے ہیں اس کے نفسیاتی اعتبار سے اس کے کیا نقصانات ہیں. یہ جو پیتھولوجیکل گیمنگ ہے، یعنی کہ جنون کی حد تک گیمنگ کو اہمیت دینا اور کھیلنا، اس کو پیتھولوجیکل گیمنگ کہتے ہیں. تو اگر بچے میں یہ سمٹمز آپ دیکھیں تو میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بتاتی ہوں. انسومنیا، یعنی بچے کی نیند اڑ جاتی ہے، بالکل بچہ سو نہیں پاتا. میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ سو کیوں نہیں پاتا. اس میں اینگر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کے بچوں میں ایشوز کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بچہ مستقل جو ہے وہ ایک رائولری ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں بچوں میں آنے کے بعد
یہ گیم کی عادت کو مزید بڑھاتی ہیں. یہ ساری جو نفسیاتی مسائل میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بچوں کی گیمنگ کی عادت کو مزید بڑھا دیتی ہیں. یعنی اگر بچہ اگر سو نہیں رہا تو وہ کانسٹنٹلی سوچ رہا ہے, مستقل اس کا دماغ چل رہا ہے گیمنگ کی طرف, اور بچہ سوشلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہ آپ سے یہ کہے گا مجھے پڑھنا ہے, مجھے گھر پر چھوڑ دیں. وہ پڑھے گا نہیں, وہ گیمنگ کی وجہ سے گھر پہ رکنا چاہ رہا ہے. اور اب وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے, گھر پہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہتا ہے. اور ان کیس اگر وہ باہر چلا بھی گیا آپ کے ساتھ تو وہ وہاں پہنچ کر بھی فزیکلی ادھر ہے لیکن مینٹلی وہ اس کا دماغ مستقل گیمنگ میں لگا ہوا ہے. تو یہ صاف سائنز ہیں اس چیز کی کہ آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو گیمنگ کی ایڈکشن ہو گئی ہے, وہ کانسٹنٹلی گیمنگ کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو یہ چیز آگے چل کے جو بچوں میں نے آپ کو سائیکلوجیکل ایشوز بتائے, انسومنیا, ڈپریشن, اور یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب بچہ, یہ فائٹنگ گیمز ہیں, جب بچہ گیم میں ہار جاتا ہے تو اس کے اندر اینگر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک گیم کھیلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ جیت نہ جائے. اس کے علاوہ جو بیہیویئر کے جو ایشوز بچوں کے اندر آ رہے ہیں وہ ریج اور اینگر کو لے کے آ رہے ہیں. ڈیلی کے کیسز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ گیمنگ کرتا ہے, اس کے بیہیویئر کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ ہار جاتا تھا اس کے آگے جو چیز پڑی ہوتی تھی وہ اٹھا کے پھینک دیتا تھا. بھرا ہوا پانی کا گلاس اس نے پھینکا, اس کے آگے موبائل فون پڑا ہوا تھا اس نے وہ بھی اٹھا کے پھینکا. یہ مختلف اوقات میں اس نے یہ ریج اپنا شو کیا ہے. لیکن ان کے پیرنٹس میرے پاس بہت پریشان آئے تھے کہ ہمارے بچے کے اندر یہ اینگر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور وہ تب بھی اس چیز کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ یہ بیہیویئر بچے کے اندر گیمنگ کی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو پیرنٹس بچوں کو آواز دے رہے ہیں یہ کام کر لو, وہ کام کر لو, یا گھر میں کوئی مہمان آیا ہے, بچے کسی سے نہ ملنا چاہتا ہے نہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے. وہ صرف اور صرف گیمنگ میں اتنا انگیج ہو گیا کہ اس کو لائف میں دیگر چیزوں میں کوئی اٹریکشن نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کے گھر میں ایسے بچے موجود ہیں, خدارا ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بہت خطرناک نتائج بچوں میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, سیلف ہارم کی طرف جا رہے ہیں, اس حد تک اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں کہ دروازے پر یا ہاتھ دیوار پر اتنی زور سے مارا کہ اپنے ہی ہاتھ فریکچر ہو گیا. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرز بچوں میں دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ان کے لیے خود بہت نقصان دہ ہے. تو یہ آپ کے لیے الارم ہے کہ آپ اس کو, اگر آپ کے گھر میں بچہ اس طرح سے گیمنگ کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی فوری طور پہ بہت ضرورت ہے. ایک نقصان اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے گریڈز خراب ہو جاتے ہیں. ایک سروے میں 47% جو بچے ہیں ان کے گریڈ صرف اس لیے خراب ہوتے ہیں کیونکہ وہ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ چاہیں تو خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں گوگل پہ کہ یہ سروے میں آیا ہے 47%, مطلب آلموسٹ 50% بچوں کے رزلٹس اگر خراب ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی پیتھولوجیکل گیمنگ ہے. تو اس کو روکنا فوری طور پر بہت ضروری ہے. اب روکیں کیسے, یہ بھی پیرنٹس کے بہت سے میرے پاس کویسچنز آتے ہیں کہ بچوں کو گیمنگ سے کیسے روکا جائے. سولوشنز کے اوپر بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ پیرنٹس ہیں, وہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں, آپ ان کے پیرنٹس ہیں. تو سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچے کے کمرے میں کمپیوٹر سسٹم یا لیپ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے بچے کو گیمنگ الاؤ نہ کریں. سونے سے پہلے بہت کام اور سودنگ ایٹماسفیئر میں بچہ سونے کے لیے لیٹے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب بچہ سوتا ہے
تو رات کو جس خیال کو لے کر وہ سوتا ہے تو پوری رات اس کا دماغ اسی چیز کے اوپر سوچتا رہتا ہے اور اسی چیز کے اوپر ریفلیکٹ کرتا رہتا ہے. تو ضروری ہے کہ بچہ گیمنگ کر کے فوراً بیڈ پر سونے کے لیے نہ جائے. اس کے علاوہ بچے سے اس کی فیلنگز کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ گیمنگ کر رہا ہے اس کے اندر کوئی بہت ایکیوٹ قسم کا ڈپریشن تو ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو آپ اس سے بات چیت کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ایسا ریج موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرے پیرنٹس سے بھی آپ ان ٹچ رہیں. اگر ان کے بچے بھی گیمنگ کرتے ہیں تو ان سے بھی بات چیت کرتے رہیں. ہو سکتا ہے ان سے بھی آپ کو کوئی ایسا سولوشن ملے جو آپ اپنے گھر پہ بھی اپلائی کریں. لمٹس بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے اس گیمنگ کی لمٹ سیٹ کریں. ایک گیم یہ 20 سے 25 منٹ کا ایک گیم ہوتا ہے. 2 گیم ایک وقت میں کافی ہیں. اس کی ایک لمٹ آپ بچے سے بات کر کے سیٹ کر لیں. فیملی ٹائم کو جتنا ممکن ہو آپ انکریز کریں. فیملی جو ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ یا آؤٹنگ کے لیے اگر آپ باہر جا سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ ڈائن آؤٹ ہی کریں. آپ بچے کو صرف آئس کریم کھلا کے بھی واپس لا سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا اس کا ذہن جو ہے وہ گیمنگ سے ہٹ جائے. پورا ویک میں ایک دن آپ ایسا سیلیبریٹ کریں جو کہ اسکرین فری ڈے ہوگا. اور جب آپ اور بچے مل کے اس اسکرین فری ڈے کو گزار لیتے ہیں جس میں پورا دن کوئی بھی اسکرین یوز نہیں کرتا, اس دن کو پھر سیلیبریٹ کریں. کہیں بچوں کو باہر آؤٹنگ پر لے کر جائیں. اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی گیمنگ کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ ایک پرسنل تھیراپسٹ بھی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بچے کے لیے ہائر کریں تاکہ یہ گیمنگ جو ہے وہ اس پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکے. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.